سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اللہ تعالی اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، اور فرماتے ہیں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور سرکار حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ارے پیدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے۔ پیدر کہتے ہیں باپ کو، مادر کہتے ہیں ماں کو، برادر کہتے ہیں بھائی کو، یہ زبان فارسی کے الفاظ ہیں۔ سرکار حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی بھی کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اگر اس کے دل میں حضور کے لیے محبت نہیں، حضور کے لیے پیار نہیں، حضور کے لیے الفت نہیں، تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اسے اپنے دل سے جدا کر دے، اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ارے پیدر مادر برادر مالو جاں ان پر فدا کر دے، پیدر مادر برادر مالو جاں ان پر فدا کر دے۔ اور ایک شاعر یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، بے ادب احترام کیا جانے، بے ادب احترام کیا جانے، اور کفر ایمان کیا جانے، بے ادب احترام کیا جانے اور کفر ایمان کیا جانے، جسے اپنی ہستی کا پتہ نہ ہو وہ جاہل میرے آقا کا مقام کیا جانے، جسے اپنی ہستی کا پتہ نہ ہو وہ جاہل میرے آقا کا مقام کیا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہاں ہم لوگ ربیع الاول شریف کی مبارک موقع پر میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے تیرے دشمن سے کیسا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کی گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے وہ آپس میں اپنے دوست ہیں، وہ آپس میں اپنے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو ان سے دوستی کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ بے انصافوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ کیوں اتری؟ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی کیوں ممانعت فرمائی؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبادہ بن صامت، یہ صحابی رسول ہے۔ یہ صحابی رسول نے ایک دن منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس سے کہا کہ یہود جو ہے وہ میرے دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے اور وہ بڑی شان اور عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہے روپیہ پیسہ بہت ہے، وہ بڑی شان والے ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے دل سے بیزار کر دیا، میں نے جو ہے ان کو اپنے دل سے بیزار کر دیا، میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا، اس لیے کہ میرے دل میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو حضور سے محبت ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عبادہ بن صامت جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہودی بھی میرے دوست تھے اور وہ بڑی شان و شوکت والے تھے، لیکن میں نے ان کو اپنے دل سے جدا کر دیا، اپنے دل سے میں نے ان کو الگ کر دیا، اس لیے کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے، میرے دل میں حضور علیہ السلام کی الفت سب سے زیادہ ہے۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ میں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا، منافق تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا کیونکہ پریشانی اور مشکلات میں یہ ہماری مدد کرتے ہیں، پریشانی اور مشکلات میں ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول ہے۔ حضور علیہ السلام نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبادہ تمہیں حضور کی محبت مبارک ہو، اور عبداللہ بن ابی کو یہود و نصارہ کی محبت مبارک ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کے دشمن ہیں، جو حضور کی شان میں توہین کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، ایسے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بددین بد مذہب یہود و نصارہ سے قطع تعلق کرنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری گفتگو کا یہی عنوان سخن ہے، تیرے دشمن سے کیسا رشتہ یا رسول اللہ۔ ولید بن مغیرہ یہ بہت بڑا منافق تھا۔ ولید بن مغیرہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ مذہب اسلام کی فرما رہے تھے، جب لوگ مذہب اسلام کو قبول کر رہے تھے، کچھ بڑے شریر جو مکہ کے سردار تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مذہب اسلام قبول کر رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی مذہب اسلام کی دعوت کو قبول کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں ان کے یہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا اگر محمد عربی اس میلے میں اگر شامل ہو جائے تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جائے۔ ان لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی اور بڑے بڑے جو منافق تھے سب نے جو ہے اپنے اپنے مشورے رکھے۔ کسی نے کہا کہ اس میلے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ محمد عربی یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے کہا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان کے اوپر ایک جنات آتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ اس میٹنگ کے اندر ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا تھا۔ ولید بن مغیرہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میری یہ بات سن لو، ہم یہ کہہ لیں گے کہ یہ محمد عربی جو ہے یہ پاگل اور مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے اس نے گستاخی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس نے توہین کی۔ جب وہاں کی میٹنگ ختم ہوئی، جب وہ باہر نکلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گزر وہاں سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب ولید بن مغیرہ پر پڑی تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل اور مجنون کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بہت رنج پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ ہوا، لیکن حضور نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اب حضور کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں جواب دے رہا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں۔ سبحان اللہ۔ گستاخی ولید بن مغیرہ کر رہا ہے، حضور کی شان میں توہین ولید بن مغیرہ کر رہا ہے، اور جواب اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ کہ گستاخوں کا رد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ گستاخ اور بددین کا رد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے بھی گستاخ تھے، چاہے وہ ولید بن مغیرہ ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، یہ بڑے بڑے گستاخ گزرے۔ تو گستاخوں کا رد کرنا، حضور کی طرف سے گستاخوں کا جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکاہ شریف کتاب الایمان کی ایک حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ، بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹی تھی،
حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں نے مسلمانوں کو اتنا بانٹ دیا ہے، کئی فرقے جو ہے انہوں نے پیدا کیے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. حضور فرماتے ہیں صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی فرقہ ہوگا. وہ کون سا فرقہ ہے؟ اس کی بھی نشاندہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں پڑ جائے گی. حضور فرماتے ہیں سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. حضور فرماتے ہیں ایک فرقہ وہ جنتی فرقہ ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا وہی جنتی فرقہ ہے. آج ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آج ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. آج ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ درس سے عبرت ملتا ہے کہ یہ فرقے جو ہے یہ بنیں گے اور 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہی فرقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا صحابہ کرام نے گستاخ رسول کو معاف کیا؟ کیا صحابہ کرام نے گستاخ رسول سے دوستی کی؟ کیا صحابہ کرام نے گستاخ رسول کو اپنے قریب آنے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. حضور کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور مومنوں پر بڑے رحم دل ہیں. حضور کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت دل ہیں، لیکن جب مومنوں کی باری آتی ہے، ایمان والے کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومنوں پر بڑے رحم دل ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، ایک مرتبہ ان کے والد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا والد ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے سر کا تاج ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو ایک زوردار چاٹا مارا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زمین پر گر گیا. پھر جب دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تماچا مارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، یا رسول اللہ اس وقت اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو اس تلوار سے میں اپنے باپ کے سر کو قلم کر دیا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ نے ہمیں کیا ذہن دیا؟
صحابہ نے ہمیں یہی پیغام دیا، تیرے دشمن سے کیسا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ بدر میں یہ شامل تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کلام کر رہے ہیں، کلام کرتے کرتے جنگ بدر کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے والد، جنگ بدر کے میدان میں کئی مرتبہ جہاں تلواریں چل رہی تھیں، جہاں نیزے چل رہے تھے، کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو بخش دیا، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبد الرحمن، اگر جنگ بدر کے دن اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے، اے میرے بیٹے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، اے میرے بیٹے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے لڑکے ہو، اے میرے بیٹے میں دشمنان رسول سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام نے گستاخ رسول سے کتنی شدت اختیار فرمائی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گستاخ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو توہین کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں قطعی تعلق کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں ذہن دیا، یہ بزرگان دین نے ہمیں یہ ذہن دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بد مذہب کے پاس نہ بیٹھو، جو برے دین والا ہے، جو دین سے کنارہ کشی کرتا ہے، جس نے اپنا الگ دین بنایا ہو، جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جس نے اپنا الگ دین بنایا ہو، ایسے شخص کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بد مذہب کے پاس نہ بیٹھو، اس کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ اللہ، بد مذہب کے پاس نہ بیٹھو، اس کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، وہ اگر بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت اگر خراب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی عیادت نہ کرو۔ اگر وہ مر جائے، آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر، اگر وہ مر جائے، گستاخ رسول مر جائے، بد دین بد مذہب مر جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ پانی پیے تو اس کے ساتھ پانی نہ پیو، وہ اگر تم کو پانی پلائے تو اس کے ساتھ پانی نہ پیو، اگر وہ تم کو کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ اللہ، کتنی سخت بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دین کے تعلق سے ارشاد فرمائی، بد مذہب کے تعلق سے ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہیں پانی پلائے تو تم پانی نہ پیو، وہ اگر تمہیں کھانا کھلائے تو تم کھانا نہ کھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمان کہ ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، جو گستاخ رسول ہے، ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جو حضور کے مالک و مختار ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جو میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے آج ہمارے تعلقات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
حضور فرماتے ہیں وہ اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، وہ مر جائے تو اس کے جنازہ نہ پڑھو، اس کے ساتھ پانی نہ پیو، اس کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کریں، گستاخ رسول کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے ہیں، ہم نے اپنے بیٹی ان کو دی ہے، ہماری رشتہ داری بنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑی الفت حضور کی محبت ہے، سب سے بڑا پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، اپنی اولاد سے زیادہ، حضور فرماتے ہیں، وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور صحابہ نے اگر سب سے زیادہ اگر محبت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ صحابہ نے اگر سب سے زیادہ پیار کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا۔ صحابہ نے اپنی رشتہ داری نہ دیکھی، صحابہ نے اپنے بھائی کو نہ دیکھا، صحابہ نے اپنے بیٹوں کو نہ دیکھا، صحابہ نے اپنے ماموں کو نہ دیکھا۔ جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جنگ بدر کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، صحابہ کرام کے ہاتھوں کے نیچے کوئی سگا بھائی آ رہا ہے، ہاتھوں کے نیچے باپ آ رہا ہے، ہاتھوں کے نیچے ماموں آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے رحم نہ کیا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ صحابہ کرام نے گستاخ رسول سمجھ کر قتل کر دیا۔ گویا کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ ذہن دیا، صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتایا کہ حضور کی محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ پیار ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیار ہو۔ حضرت عبیدہ بن جراح، یہ صحابی رسول ہے، عبیدہ بن جراح، اور بہت جلیل القدر صحابی۔ حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبیدہ بن جراح جو تھے یہ آپ کے والد تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کر رہا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا والد ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ نازیبہ کلمات حضور کی شان میں ان کا باپ توہین کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو صحابہ نے اپنے باپ کو نہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا تو بس حضور کی محبت کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کو دیکھا۔ تیرے دشمن سے کیسا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کے پاس ایک باندی تھی، انہوں نے اس سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے دو بہت حسین و جمیل اولادیں تھیں، لیکن وہ باندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کیا کرتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیا کرتی تھی، روز بروز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کیا کرتی۔ وہ صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، نابینا تھے، آنکھوں میں روشنی نہ تھی۔ ایک دن ان کی باندھی، ان کی عورت نے ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول جو نابینا صحابی ہے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میری خاتون ہے، یہ نہ دیکھا کہ یہ میری بیوی ہے، تکیہ لیا اور پیٹ دبا کر اسے قتل کر دیا۔ صبح یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی فلاں شخص نے جو ہے اپنی خاتون کو قتل کر دیا ہے، اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، وہ صحابی رسول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس کا قتل کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس کا قتل کیا۔
حضور نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ تو صحابی جو نابینا ہے وہ فرماتے یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں توہین کر رہی تھی، یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کر رہی تھی، یا رسول اللہ روز بروز یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جو صحابی نے جو خون کیا ہے، یہ صحابی نے جو قتل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خون کا جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو گستاخ رسول ہے، جو حضور کی شان میں روز بروز توہین کرتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں کی الفت کو ہم اپنے دلوں سے نکال لیں، ایسے لوگوں سے جو ہے ہم قطع تعلق کر لیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں، وہ مومن نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ شریف میں کچھ منافق ایسے چھپے ہوئے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے اور ادھر کافروں کے ساتھ بھی جا کر شریک ہو جاتے تھے۔ یعنی ادھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جہاد بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں گستاخ رسول کے لیے، عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے دلوں میں حضور کے لیے الفت نہیں تھی، ان کے دلوں میں حضور کے لیے پیار نہیں تھا، وہ منافق تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیرے دشمن سے کیسا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ بشر نامی ایک منافق تھا، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ جب وہ دونوں کا جھگڑا ہوا، اس منافق اور اس یہودی کا، اس نے کہا کہ چلو، یہودی نے کہا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں اور حضور جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ حق مانا جائے گا۔ وہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی اور اپنی اپنی باتیں رکھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ بشر نامی جو منافق تھا، نام نہاد مسلمان تھا، اسے بڑی تکلیف پہنچی کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، جبکہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ساری چیزیں کرتا ہوں، حضور نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کہا کہ حضور کا فیصلہ مجھے نامنظور ہے۔ اللہ، اس نے کہا کہ حضور کا فیصلہ مجھے نامنظور ہے۔ اس نے کہا کہ چلو عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ دونوں حاضر ہوئے، یہودی نے کہا کہ حضور نے ہمارا فیصلہ کر لیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ شخص اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لاؤ میں تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں۔
لاؤ میں تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر گئے، اندر جانے کے بعد آپ نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد باہر آئے، اس بشر نامی منافق کا سر قلم کر دیا۔ سارے مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر لیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے یا رسول اللہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، عمر نے جو قتل کیا تو گستاخ رسول کو قتل کیا، عمر نے جو قتل کیا تو منافق کو قتل کیا۔ تیرے دشمن سے کیسا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ؟ صاحب عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صحابہ نے ہمیں ذہن دیا، یہ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ جو گستاخ رسول ہو اس سے قطعی تعلق کر لیں، گستاخ رسول کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فلاں مسجد کا امام روزانہ فجر کی نماز میں سورہ عباسہ کی تلاوت کرتا ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم فجر کی نماز میں روزانہ یہی سورت کیوں پڑھتے ہو، تو اس نے کہا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ فلاں مسجد کا امام ہے اور وہ روزانہ فجر کی نماز میں سورہ عبس کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس امام کو بلایا ہے۔ بلانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا، اللہ سر قلم کر دیا۔ سارے شہر میں یہ خبر پہنچ گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، عمر نے نماز پڑھانے والے کو قتل کیا، عمر نے ایک امام کو قتل کیا، عمر نے ایک داڑھی والے کو قتل کیا، عمر نے ایک ٹوپی والے کو قتل کیا، عمر نے کرتا پیجامہ پہننے والے کو قتل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میرے حضور کی شان میں توہین کرے، جو میری حضور کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی داڑھی چاہے کتنی بھی لمبی ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے حضور کی شان میں توہین کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ یہی ہوگا۔ اللہ، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ گستاخ رسول ہے۔ تو صحابہ نے ہمیں یہ بتایا تیرے دشمن سے کیسا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کا جھگڑا ہے، یہ مولانا لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سنی وہابی کا جو جھگڑا ہے یہ مولانا لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ہاں اور نہ کا جھگڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، وہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام شفاعت کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور شفاعت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں حضور مالک و مختار ہے، وہ کہتے ہیں حضور مالک و مختار نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ کہتے ہیں حضور اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں حضور سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ جو جھگڑا ہے یہ صرف اور صرف ہاں اور نہ کا جھگڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے قریب آنے نہیں دینا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسے لوگوں کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ ایسے لوگوں سے صحابہ کرام بالکل سختی کے ساتھ بالکل سختی کیا کرتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ حضور کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور مومنوں پر بڑے رحم دل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، گستاخ رسول سے ہم سب کو بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔